قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد وقال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوشك نفسه فأولئك هم المفلحون. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. قرآن کریم میں پروردگار فرما رہا ہے کہ جس نے خود کو، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو حرص سے دور رکھا، طمع سے دور رکھا، خواہش نفسانی سے دور رکھا، تو میں ضرور اس کی مرادوں کو بر لاؤں گا. آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی ہے، شب 7 گزر گئی. آج کے دن سے اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والے صحابہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بہت تیزی سے محرم کے دن گزر رہے ہیں، بہت جلدی گزر گئے. کتنی جلدی 7 تاریخ آ گئی. بہت کم دن رہ گئے ہیں کہ اب جناب سیدہ کا لال حسین شہید ہونے والا ہے. بہت کم دنوں کا مہمان ہے. جب ہم اس فرش عزا پر آتے ہیں تو جناب سیدہ کو روزانہ پرسہ دیتے ہیں، ان کے ایک ایک لال کے، ان کے ایک ایک شہزادوں کے، اور اس پرسے میں ہم عزاداری کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، مرثیہ پیش کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. یہ سب کچھ بہت ضروری ہے، لیکن امام کا ہدف کچھ اور تھا. کربلا کا ہدف کچھ اور تھا. کربلا ہم سے کچھ اور چاہتی تھی، امام ہم سے کچھ اور چاہتے تھے. امام کہتے تھے کہ یہ جو تم گریہ و زاری کر رہے ہو، یہ جو تم اپنے آنسو دکھا رہے ہو، اسے میرے مقصد کے لیے استعمال کرو. اور امام کا کیا مقصد تھا؟ اپنے رب، اپنے واحد رب کی عبادت کرنا، اس کے نام کو اونچے سے اونچا کرنا. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب ہم اس فرش عزا پر آئیں تو امام کے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اسی مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے ہر سال محرم کا عشرہ منعقد کیا جاتا ہے. لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آئیں اس فرش عزا پر بیٹھ کر گریہ و زاری کریں. کیوں؟ جب گریہ و زاری کرتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، تو احساس پیدا ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ آخر امام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، اور اس قربانی کا ہمیں کیا فائدہ ہوا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میرے اہل بیت پر ایک آنسو گراتا ہے، میں اس کی شفاعت سیدۃ الزہرا سے ضرور کرواؤں گا. یعنی ایک آنسو بھی اگر آ جائے تو بی بی فاطمہ الزہرا ضرور آپ کی شفاعت کریں گی. اور اس کے بعد ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کربلا کو یاد کرو
جب فرش عزا پر آؤ تو کربلا کو ضرور یاد کرو، اس نیت سے آؤ کہ آج ہم کربلا کو یاد کریں گے۔ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کربلا کو یاد کرو تو یہ ضرور کہو کہ اے کاش میں اس وقت وہاں ہوتی، اے کاش کہ اس وقت میں اپنے امام کی نصرت کرتی، اے کاش کہ اس وقت اگر میں ہوتی تو علی اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگنے دیتی، ان سے پہلے میرے سینے میں برچھی لگتی۔ یہ جو کاش ہے، یہ کاش ہمیں امام کے قریب لے کر جاتا ہے اور ہمیں امام سے محبت سکھاتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اپنے وقت کے امام سے، اپنے زمانے کے امام سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، یقین جانیے کہ آپ کے نفس کو شکست ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی اور وہ دنیا میں آ رہے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 70,000 فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ آسمان سے نیچے اتر رہے تھے۔ میں روزانہ آپ کو معجزات حسین کا ایک واقعہ سناتی ہوں تاکہ حسین سے آپ کی محبت تر و تازہ ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ جس حسین کے لیے آپ گریہ کرنے آ رہے ہیں اس حسین کی کتنی فضیلت ہے۔ اور آج تک میں نے 7 معجزات تقریباً آپ کو سنائے ہیں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں، اور ان معجزات کو سنانے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ حسین سے عقیدت و محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، آپ کو پتا چلے کہ وہ حسین کون ہے جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، وہ حسین کون ہے کہ جس کے اوپر رسول خدا نے اپنی اولاد ابراہیم کو قربان کر دیا تھا۔ یعنی حسین اتنے ضروری، اتنے اہم، اتنے امپورٹنٹ ہیں۔ تو پروردگار عالم نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو زمین پر بھیجا، جبرائیل امین کے ساتھ وہ فرشتے زمین پر آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک اور فرشتہ نظر آیا جس کا نام فطرس تھا۔ وہ فطرس فرشتہ ایک جگہ پر رک گیا تھا، اسے پروردگار عالم نے اپنے عذاب میں ڈالا ہوا تھا۔ کیوں عذاب میں ڈالا تھا؟ جب زمین پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، رسول خدا نے منبر تیار کر لیا تھا، اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ علی کے ہاتھ پر بیعت کریں، علی کو اپنا مولا مانیں۔ تو اس وقت آسمانوں پر بھی علی کی ولایت لی جا رہی تھی۔ پروردگار عالم نے تمام کے تمام فرشتوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آج علی کی ولایت کا اعلان ہے، کون کون علی کی ولایت کو مانتا ہے؟ سارے فرشتوں نے علی کی ولایت کو مانا، لیکن فطرس فرشتے نے کہا کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نفس نے اسے گناہ کرنے پر اکسایا۔ جب انسان خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، جب انسان خود کو سب سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کے اندر وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ساری صلاحیتیں، ساری قوت، ساری خوش نصیبیاں اسی کے نصیب میں ہیں، تو وہ دوسرے انسان کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی فطرس فرشتے نے بھی کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پروردگار عالم سے کہا کہ میں علی کی ولایت نہیں مانتا۔ جب پروردگار عالم نے یہ سنا تو اسی وقت اس کے جو پر تھے پروردگار عالم نے اسے جلا دیا، ختم کر دیا، خراب کر دیا۔ جب وہ پر جل گئے اور وہ اللہ کے عذاب میں آ گیا تو کئی برس تک اس عذاب میں رہا۔ جب حسین کی ولادت کا وقت قریب آیا، 70,000 فرشتے رسول خدا کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں جبرائیل امین نے دیکھا کہ فطرس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب جبرائیل امین کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا زمین پر جا رہے ہیں، علی کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے جس کا نام حسین ہے، ہم رسول خدا کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
تو اس وقت فطرس فرشتے نے کہا کہ اے جبرائیل، کبھی تو میرا ہم خیال، ہم دوست ہوا کرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص تھے، تو مجھے اپنے پروں پر اٹھا کر رسول خدا کی خدمت میں لے جا۔ تو اسی وقت جبرائیل امین نے فطرس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور فرشتوں کے پورے ٹولے کے ساتھ رسول خدا کے پاس آئے، آ کر رسول خدا کو حسین کی ولادت کی مبارکباد دی۔ 70,000 فرشتوں نے مبارکباد دی۔ اور جب سب جانے لگے تو جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، آپ سے ایک گزارش ہے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا حاجت ہے، کہو۔ کہا ایک فرشتہ ہے جس کا نام فطرس ہے، پروردگار کی نافرمانی کی تھی، علی کی ولایت سے انکار کیا تھا، اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم سے آپ دعا کریں کہ اس کی خطا کو معاف کر دیا جائے۔ اسی وقت رسول خدا نے فطرس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، کیا تو بھی یہی چاہتا ہے؟ تو فطرس اتنا شرمندہ تھا اپنی اس غلطی پر کہ زبان سے نہ کہہ سکا، صرف اور صرف اپنی گردن کو ہلایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ مجھے معافی مل جائے۔ پروردگار عالم نے اسی وقت جبرائیل امین سے کہا کہ میں انتظار کروں گا کہ رسول خدا کا کیا فیصلہ ہے۔ رسول خدا نے کہا، اے فطرس، میں تیرے لیے دعا کروں گا، مگر پہلے تو جو اس پالنے میں، اس جھولے میں ایک مولود ہے، ایک بچہ ہے، اس پالنے سے اپنے پروں کو مس کر لے۔ فطرس نے اپنے پروں کو جب اس جھولے سے مس کیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے پروں میں واپس سے خون روانہ ہو گیا ہے اور ان پروں میں جان آنا شروع ہو گئی۔ جب رسول خدا نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو کہا، اے میرے پروردگار، جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا اس کا حال فطرس کی طرح ہوگا، اور جو علی کی ولایت کو مان لے گا، پروردگار عالم نے جس طرح سے فطرس کی خطاؤں کو معاف کیا وہ اس کی بھی خطا کو معاف کر دیں گے۔ تو علی کو ماننے والے اور حسین کی فضیلت سے انکار کرنے والے اگر دنیا میں ہے تو جو مان رہا ہے اسے اللہ کی بے شمار نعمتیں ملیں گی، اور جو انکار کر رہا ہے وہ اس فرش عزا پر آ کر بھی خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ ہم یہی سکھانے آتے ہیں کہ جب بھی آئیں عقیدت و احترام کے ساتھ آئیں، جب بھی آئیں سوچ کے لیے آئیں کہ کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، بی بی فاطمہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کا ان کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے نفس کو مارنا شروع کر دیں گے۔ یہ نفس کیا ہے؟ پچھلی کئی مجلسوں میں نے سمجھایا، بہت سارے پوائنٹس آپ کو بتائے کہ آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں تو نفس آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اصل میں نفس جو ہوتا ہے وہ دنیا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ دنیا کی خواہش کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ دنیا میں رہنے کی والی چیزوں کی خواہش کرتے جائیں گے، اپنے رب اور اپنے وقت کے امام سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اپنے رب سے بھی قریب ہونا ہے اور اپنے وقت کے امام سے بھی قریب ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے، ہم 2021 میں یہ سارے پلان مکمل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا خدا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگ اپنے دلوں میں یہ خیال کر رہے تھے کہ 2021 اور 20 میں اور 22 اور 23 میں ہم یہ سارے پروگرامز کریں گے، مگر کیا ہوا؟ وہ ہوا جو خدا چاہ رہا تھا۔ تو کیا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ہماری چاہت کوئی معنی نہیں رکھتی اس وقت تک جب تک خدا ہماری چاہت میں شامل نہیں ہو جاتا۔ اور خدا کو اپنی چاہت میں شامل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو خدا کو پسند ہے اسے اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اور جو خدا کرنے کو منع کرتا ہے، جو خدا کہتا ہے نہ کرو، اسے اپنی زندگی سے نکال دینا پڑے گا۔ پچھلی کئی مجلسوں میں نے آپ کو بتایا کہ غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، جھوٹ سے دور رہیں، حب دنیا سے دور رہیں۔ یہ تو ایک چیز ہے نا کہ اس سے دور رہیں، لیکن پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بھی اس
کی بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں کہ اگر ان آیتوں کو پڑھ کر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو نفس کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. آج خاص طور پر میں کچھ آیتیں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نفس کی شیطان کے ساتھ قید ہو گئے ہیں انہیں آزادی مل جائے. ایک صلوات پڑھیں پھر میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. خداوند اعلیٰ نے نفس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن میں کچھ سوروں کا ذکر کیا ہے، اور ہم اگر ان سوروں کی تلاوت کریں، اگر ہم ان سوروں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ان آیتوں کو صبح و شام پڑھنا شروع کر دیں تو شیطان کے شر سے محفوظ ہونا شروع ہو جائیں گے. گناہ ہم سے صرف شیطان ہی کرواتا ہے. جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ شیطان ہمیں پرووک کرتا ہے کہ ہم وہ کریں. شیطان ہمیں دنیا کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے، رحمان نہیں بھیجتا، رحمان اپنی طرف بلاتا ہے. تو پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اگر کسی کے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے، بہت سے لوگ ہیں نا کتنا بھی مصائب پڑھ لو انہیں رونا نہیں آتا، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور یہ سختی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں چلے جاتے ہیں. دنیا کی مثال امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو پانی میں یعنی سمندر میں، دریا میں رکھی ہوئی کشتی کی طرح سے رکھو. اگر کشتی کو پانی کے اوپر رکھو گے تو وہ کنارے تک پہنچ جائے گی، لیکن اگر اس کشتی، اس ناؤ کے اندر پانی کو آپ ڈالنا شروع کر دو گے تو وہ کشتی ڈوب جائے گی. انسان کی زندگی بھی ایک کشتی کی طرح ہے. دنیا کے اوپر آپ اسے رکھیں، نہ کہ دنیا کو اپنے اندر ڈال لیں. اگر آپ اس کو اپنے اندر ڈال لیں گے تو آپ کی کشتی آخرت تک نہیں پہنچ سکے گی. وہ یہی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور وہ پانی کے اندر، دریا کے اندر ڈوب جائے گا. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے اور اس کے اندر سے سخاوت ختم ہو جائے، کسی کو دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے اچھا کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسے مال و دولت دینا شروع کر دیں. کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی اچھا ہے، سخاوت ہے. کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی سخاوت ہے. جب کسی سے ملے بہترین اخلاق سے ملے، یہ بھی سخاوت ہے. تو کچھ لوگوں کے اندر سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اندر آ جاتا ہے، بار بار اتنا کہتا ہے، یہ نیگیٹو باتیں سکھاتا ہے انہیں، یہ نہ کرو، اس نے تمہیں دیکھ کر نہیں مسکرایا تھا تم بھی مت مسکراؤ، اس نے تمہاری حالت نہیں پوچھی تھی تم بھی نہ پوچھو. جب شیطان ہمارے اندر اتر جاتا ہے تو سختی دل ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اور پھر نماز نہ پڑھتا ہو. بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کوشش کرتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے، وضو کر کے بھی بہت سے لوگ مصلی تک نہیں پہنچ پاتے، ایسی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا. تو کہا جس کا دل سخت ہو جائے، جس کے دل میں نماز کی محبت ختم ہو جائے، نیک کام میں آگے نہ بڑھے، کسی بھی نیک کام میں اگر آگے نہ بڑھے اور خیرات نہ کرے، تو سورہ انفال سورہ نمبر 8 اس کی آیت نمبر 2 ایک گلاس پانی پر پڑھے، اور وہ پانی دن میں جس طرح 5 وقت نماز پڑھتے ہیں 5 گلاس پانی پینا شروع کر دے، تو جس کے دل میں یہ ساری برائیاں آ گئی ہیں، پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس سورے کی برکت سے میں اس کے دل میں سے شیطان کو باہر نکال دوں گا. کتنا آسان ہے، کوئی شرط نہیں رکھی خدا نے کہ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے. خدا نے کہا اس قرآن کریم میں، اس آیت میں، اس سورے میں آپ کو صرف یہ دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر پی لینا ہے، خود ہی پی لینا ہے. اور جب انسان اپنے لیے خود کوشش کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے.
تو کہا اسے پی لیں، آپ کے دل میں سے یہ ساری برائیاں دور ہو جائیں گی. جب یہ ساری برائیاں دور ہو جائیں گی تو آپ کا نفس پاک ہو جائے گا. نفس پاک ہو جائے گا تو آپ تقویٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے. جب تقوی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو متقی بن جائیں گے. جب متقی کے لیول پر آ جائیں گے تو اللہ اور برائیوں اور دوسری چیزوں سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے پرہیز کرنا شروع کر دیں گے. پرہیزگار کو متقی کہا جاتا ہے، تقوی اختیار کرنے والا کہا جاتا ہے. پھر کہا تمہاری اولاد نافرمان ہو جائے، اس میں بھی شیطان آ گیا ہے. سارے کام شیطان بتاتا ہے. رحمان اور نیک بندہ آپ کو کوئی بھی برے کام کے لیے نہیں کہے گا. کہا اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے، آپ کی بات نہ سنے، آپ اگر اسے حق کی بات سکھائیں تو وہ آپ کی بات کو رد کر دے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے، آپ کی اطاعت نہ کرے. تو کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35، روز واٹر اور نارمل پانی کو مکس کر کے، یہ پانی پر دم کر کے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، کوئی زیادہ نہیں پڑھنی. اور پہلے بھی جو میں نے سورہ انفال آپ کو بتایا یہ بھی ایک ہی بار پڑھنی ہے. ایک بار آپ یہ سورہ ابراہیم کی آیت پڑھ کر اپنے بچے کو پانی پلائیں گے، کچھ ہی عرصے میں آپ محسوس کریں گے کہ وہ آپ کا فرما بردار ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کی بات مان رہا ہے، آپ کی اطاعت کر رہا ہے. جب آپ کسی نیک کام کے لیے اسے کہتے ہیں تو وہ بڑھ بڑھ کر وہ نیک کام کرنا شروع کر دے رہا ہے. کہاں علاج ملا؟ دنیا میں ڈاکٹر کے پاس جا کر ہزاروں پیسے خرچ کر دیں، ہزاروں عالموں کے پاس جا کر آپ اپنے پیسے خرچ کر دیں، لیکن حل کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے. معرفت کہاں ملی آپ کو؟ قرآن میں ملی. ہدایت کہاں ملی آپ کو؟ قرآن میں ملی. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہر وقت علم حاصل کرتے رہو تاکہ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ معرفت کہاں کہاں تھی؟ کربلا میں. کربلا میں ہر بچے کے دل میں معرفت حسین تھی. کربلا کی ہر بیوی کے دل میں معرفت خدا تھی. کربلا کے ہر جوان کے دل میں معرفت خدا اور معرفت رسول تھی. اسی لیے تو حسین پر شہید ہو گئے، جوان جوان بچے شہید ہو گئے اور کسی نے اف تک نہ کیا. آج ہم اپنے بچوں کو کہیں، وہ ہمارے لیے، ہماری ایک بات کے لیے اپنے کسی پروگرام کا سیکریفائز نہیں کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی فیوریٹ پروگرام ٹی وی پر آ رہا ہو اور ماں یہ کہے کہ میرا یہ کام کر دو، تو وہ پہلے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، بعد میں اٹھ کر جا کر اپنی ماں کی یا باپ کی بات مانتے ہیں. کتنا فرق ہے اس زمانے کے بچوں میں اور اس زمانے کے بچوں میں. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کی مائیں، یہ ہمارا کردار ہے، اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرتی تھیں کہ انہیں دین کی معرفت سکھاتی تھیں. اور آج شاید ہم کوتاہی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں، اور اسی لیے ہمارے بچے امام، رسول اور خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نفس کی پاکیزگی سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں نفس کی پاکیزگی پر روزانہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرنی چاہیے، جس طرح کربلا کی مائیں کیا کرتی تھیں. آج مصائب کے دن ہیں، بڑے گہرے اور تکلیف دہ مصائب ہیں. کسی کا جوان بیٹا گزر جائے اور اس کی ماں زندہ ہو اور باپ بھی زندہ ہو. جوان کی میت ماں باپ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی ہے. آج آپ کے سامنے میں علی اکبر کے مصائب پیش کروں گی. میں کوشش کروں گی کہ پورے مصائب پیش کروں. میں دعا کروں گی کہ پروردگار مجھے ہمت دے. جمعے کا دن تھا، ایک قافلہ امام حسین کی زیارت کے لیے آیا. اس قافلے میں بہت سارے لوگ موجود تھے اور ان لوگوں نے بہت زیادہ
گریا کیا امام حسین کی قبر مبارک پر، اور جب گریا کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے وہاں پر موجود ایک آدمی سے کہا کہ تمہیں ہم نے دیکھا ہے کہ تم امام حسین کے مصائب پڑھتے ہو، مجلسیں پڑھتے ہو، تو تم ہمارے لیے کوئی مصائب پڑھو۔ بس یہ سننا تھا کہ اس شخص نے کہا کہ میں کس کے مصائب پڑھوں؟ کہا جس کا دل کرے اس کے مصائب پڑھوں۔ تو اس شخص نے علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کر دیے، اور جب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے تو یہ محسوس ہونے لگا، اسے یہ احساس ہونے لگا جو وہاں پر مصائب سن رہے تھے کہ ذریعے مبارک سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی زور و شور سے گریا کر رہا ہے۔ سب لوگوں نے مصائب سنے، گریا کیا، اور اپنے مسافر خانے میں آ کر سب لوگ زمین پر سو گئے۔ جب سو گئے تو انہوں نے دیکھا خواب میں، سب نے ایک ہی خواب دیکھا۔ یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، بہت لوگوں نے اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ سب لوگوں نے، جتنے بھی وہاں پر زائرین گئے تھے، سب نے ایک ہی خواب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام زیارت کے لیے آئے ہیں، اور سب کے خواب میں آئے، اور سب نے یہ دیکھا کہ وہ خواب میں بیدار ہو گئے ہیں۔ اور جب خواب میں بیدار ہو گئے تو انہوں نے امام حسین سے کہا کہ اے امام، آپ نے کیوں زحمت کی، ہم خود آ جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 3 وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا وہ 3 کون سی وجہ ہے؟ کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے ضرور آتا ہوں۔ کہا دوسری وجہ؟ کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہارے قافلے میں، جہاں سے تم آئے ہو، اس شہر میں ایک امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ میں ایک خادم ہے، وہ خادم جب تم مجلس کے لیے آتے ہو تو تمہاری چپلیں اٹھا اٹھا کر چپل کی جگہ پر رکھتا ہے، وہاں پر جھاڑو کرتا ہے، تو جب تم وہاں واپس جانا تو اسے یہ کہنا کہ میں اس سے بہت راضی ہوں، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ لوگوں نے سنا کہ حسین بول رہے ہیں کہ وہ اس سے راضی ہیں، اور اس کے بعد سب نے مل کر کہا کہ تیسری وجہ کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا تیسری وجہ، اور اس کے بعد زور زور سے گریا کرنے لگے، زور زور سے رونے لگے۔ لوگوں نے امام کو دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں، کہا امام، مولا، تیسری کیا وجہ ہے؟ میرے مولا نے کہا کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم شب جمعہ کو میرے حرم میں میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ لوگوں نے کہا یا امام، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ علی اکبر سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ تو انہیں بہت پیار کرتے تھے، تو کیوں ہمیں مصائب پڑھنے سے منع کر رہے ہیں؟ تو کہا نہیں، مصائب پڑھو لیکن میرے حرم میں نہ پڑھنا۔ تو کہا کیوں آپ کے حرم میں نہ پڑھیں؟ کہا اس لیے کہ شب جمعہ اگر تم علی اکبر کے مصائب میرے حرم میں پڑھو گے تو میری ماں زہرا شب جمعہ مجھے ملنے کے لیے آتی ہے، میں کہوں گی حسین کتنے عظیم مرتبے پر فائز ہے کہ کائنات کی ملکہ فاطمہ الزہرا اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے آتی ہے۔ بس ایک مرتبہ عاشور آ گیا ہے، میرے مولا اب تنہا ہے۔ علی اکبر میرے مولا کے پاس آتے ہیں۔ علی اکبر کون ہے؟ شبیہ رسول ہیں۔ جب رسول کے زمانے میں لوگ رسول کی زیارت کے لیے آتے تھے اور رسول کا وصال ہو گیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جاؤ حسین کے بیٹے علی اکبر کی زیارت کر لو، علی اکبر شبیہ رسول خدا ہے۔ یہ وہ علی اکبر ہے۔ علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، کہا بابا میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ میرے مولا نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لیں، اپنے
بھیا سے اجازت لے لے، اپنی پھوپھیوں سے اجازت لے لے۔ اب علی اکبر ایک خیمے میں آتے ہیں، وہاں سیدہ کی لخت جگر زینب کھڑی ہے۔ یہ وہ زینب ہے کہ جنہوں نے علی اکبر کی پرورش کی ہے۔ ارے جس نے پرورش کی ہو اس کو آ کر اس کا بیٹا کہے کہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہمارا بچہ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے، رات کو دیر سے آئے تو 100 بار دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بار بار دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ جہاں بھی ہو خیر و خوبی سے واپس آ جائے۔ علی اکبر پھوپھی اماں کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میں بابا پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ زینب نے علی اکبر کے گلے کو چوما، ماتھے کو چوما، کہا علی اکبر تمہیں اجازت ہے۔ اب علی اکبر لیلا کے خیمے میں جاتے ہیں، لیلا ایک مسند پہ بیٹھی ہوئی ہے، علی اکبر جاتے ہیں، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ماں کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہیں، ماں بالوں میں ہاتھ پھراتی ہے، پوچھتی ہے علی اکبر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ماں میں بابا پر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ارے ماں تھی کیسے اجازت دیتی مگر منع نہ کیا۔ کہا علی اکبر میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ جوان ہیں، ہم یہاں پردیس میں ہیں، میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں؟ بس علی اکبر کا یہ سننا تھا۔ علی اکبر نے کہا ماں میں آپ سے اجازت اب نہیں مانگوں گا مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں حشر کے دن جب سیدہ فاطمہ الزہرا میری دادی آئیں گی وہ آپ سے سوال کریں گی، اے لیلا میرا حسین مارا گیا، میرے حسین کو قتل کر دیا، لیکن تم نے اپنے بیٹے اکبر کو اجازت نہ دی۔ یہ سننا تھا کہ لیلا نے کہا جاؤ علی اکبر میں زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اب علی اکبر 3 ہستیوں سے اجازت لے چکے ہیں۔ چوتھا اور آخری خیمہ امام زین العابدین کا تھا، سید السجاد کا تھا۔ سید السجاد کے خیمے میں گئے، پردے کو ہٹایا، دیکھا ایک فرش پر ایک چٹائی پر ایک بیمار لیٹا ہوا ہے۔ سید السجاد کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہیں، ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، آنکھوں کے آنسو سید السجاد کے چہرے پر گرتے ہیں۔ سید السجاد آنکھیں کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی اکبر ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ تم اس طرح سے بیٹھ کر رو رہے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی اکبر کہتے ہیں بھیا میرا بابا غریب ہو گیا ہے، میرا بابا تنہا ہو گیا ہے، میرا بابا بھوکا اور پیاسا ہے، میں اپنے بابا پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ سید السجاد نے کہا مجھے بابا نے اجازت نہیں دی ورنہ میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ علی اکبر نے کہا آپ وراثت امامت میں شامل ہیں، آپ قربان نہیں ہو سکتے۔ اب بس بھائی سب سے اجازت مل گئی۔ علی اکبر خیمے سے باہر آئے تو واپس بیویوں نے علی اکبر کو خیمے میں بلا لیا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر راوی نے کہا میں نے حسین سے پوچھا کہ یہ پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گر جاتا ہے، کیا
کیا, خیمے کے اندر گئے, کہا زینب علی اکبر کو جانے دو, لیلا علی اکبر کو چھوڑ دو. علی اکبر کا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر نکالا اور آ کر کہا علی اکبر جب تم 7 برس کے تھے تو پہلی بار زینب نے تمہارے سر پر امامہ باندھا تھا. میری بڑی خواہش تھی کہ میں تمہارے سر پر امامہ باندھوں, مگر میں باندھ نہ سکا. اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو یہ نہ کہہ سکا کہ باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کے سر پر امامہ باندھے. علی اکبر نے یہ سنا, گھٹنوں کے بال خیمے کے باہر بیٹھ گئے, کہا بابا جان آپ میرا امامہ باندھے. حسین نے امامے کا کپڑا اٹھایا, علی اکبر کے سر پر باندھنا شروع کیا. ایک ایک بل باندھتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیبیوں آج گریے میں کوئی بخل نہ کرے, بیبیوں دل کھول کے گریا کرنا. آج لیلا کو پرسا دینا ہے, آج زینب کو پرسا دینا ہے, آج زہرا کو پرسا دینا ہے, آج خود حسین کو پرسا دینا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بیٹے کو تیار کیا, گھوڑے پر سوار کیا اور ایک وصیت کی. کہا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو, جب تک جنگ شروع نہ ہو مجھے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرایا, علی اکبر چل پڑے, مقتل کی طرف جا رہے ہیں. مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے ہیں. جیسے جیسے گھوڑا تیز ہونے لگا, حسین تیز تیز چلنے لگے. ایک مقام پر علی اکبر رک گئے, کہا بابا پیچھے مت آؤ. میرے مولا نے کہا اے علی اکبر تم کیا جانو, جوان بیٹا جو علی اکبر ہو. میرے مولا نے علی اکبر کو مقتل میں بھیج دیا. ارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں, جب عاشورہ ہو گیا تھا نا اور حلب کے مقام پر بیویاں سروں کے ساتھ موجود تھیں, تو وہاں پر ایک عیسائی عورت تھی, نو کے نیزہ پر رکھے ہوئے سروں کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ اس کی آنکھ علی اکبر کے سر پر پڑی, اسے غور سے دیکھنے لگی. لیلا دیکھ رہی تھی. ایسا محسوس ہونے لگا لیلا کو میرے بیٹے کو نظر لگا دے گی. کہنے لگی اسی عیسائی عورت سے, اے بی بی میرے بیٹے کو اس طرح گھور گھور کے کیوں دیکھتی ہے؟ میں کہوں گی بی بی مرے ہوا کو نو کے نیزہ پر نظر نہیں لگتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے مولا نے علی اکبر کو مقتل میں بھیج دیا, وہاں جنگ کی. ایک مرتبہ میں آپ سے کہوں مقتل میں سب نے حسین کو آواز لگائی تھی, سب نے حسین کو آواز لگائی, مدد کے لیے پکارا, لیکن علی اکبر نے بابا کو نہیں بلایا. جب علی اکبر برچھی لگی نا, گھوڑے سے گرے تو بابا کو آواز نہیں دی. کہا بابا میری مدد کو مت آئیے گا, رسول خدا آ گئے ہیں, علی مرتضیٰ آ گئے ہیں. بابا آپ کو بہت غم تھا نا کہ میں بہت پیاسا ہوں, وہ حوض کوثر سے مجھے سیراب کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے, اللہ عزاداری کو قبول کرے. ایک مرتبہ میرے مولا اکبر کے پاس پہنچتے ہیں. اکبر زمین پر ہے, خاک پر ہے. میرے مولا نے کہا میں فخر ابراہیم ہوں. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. میرے حسین نے کہا ہے پروردگار گواہ رہنا, میں نے کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میرے مولا علی اکبر کے پاس آئے, علی اکبر کو اپنے پاس لیا, اپنے سینے کو علی اکبر کے سینے سے لگایا, زور سے دبایا. تو علی اکبر نے کہا ہائے میرے
برچی کا پھل نکالنے کے لیے کہا یا علی مرتضیٰ اے میرے بابا میری مدد کیجیے گا، اور یا علی مدد کے برچی کا پھل نکالا۔ جیسے ہی برچی کا پھل نکالا اکبر کی ایڑیاں رگڑنے لگے، سانس گلے میں اٹکنے لگی اور اکبر اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے مولا نے اکبر کا لاشا اٹھایا، میرے مولا نے ہاتھوں سے لاشا اٹھایا۔ بیویاں خیموں سے دیکھ رہی تھی، ساری بیویاں خیمے سے باہر آ گئیں۔ سید سجاد نے کہا یہ بیویاں باہر کیوں چلی گئی ہیں؟ میرے مولا کو دیکھ رہی ہیں۔ سید سجاد کے پاس بیویوں نے کہا پردہ ہٹایا۔ میرے سجاد مولا نے دیکھا ایک بوڑھا باپ ایک جوان لاشا خیمے میں لے کر آئے، خیمے میں لاشے کو رکھا۔ ساری بیویاں آ گئی، ام لیلا نہیں آئی۔ فضہ کو کہا لیلا کو بلا کر لاؤ۔ لیلا کو بلانے گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک مسلح بچھا ہوا ہے۔ لیلا دعا کر رہی ہے، کھڑی ہوتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے اور کہتی ہے اے فضہ میرا نور نظر چلا گیا، میں دنیا میں رہ کر کیا کروں گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔